بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں آپ کا فرید خان شکاگو سے۔ آج میں نے یہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوں تو میں نے سوچا آپ کو کہ یہاں پہ جو نیو ایئر کی اور کرسمس کی جو خوبصورتی ہے، گھروں کو لوگوں نے سجایا ہوا ہے ہر گھر کو، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے۔ لوگ اپنے گھروں کو یہاں پہ کرسمس پہ اور اس پہ بہت خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ 100% نہیں ہوتا، لیکن 30-40% لوگ اس کو سجاتے ہیں۔ بچے لوگ بڑے انجوائے کرتے ہیں اس میں، اور گورنمنٹ بھی کرتی ہے، گورنمنٹ بھی اس کو جو ہے نا کرتی ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو یہاں میرا جو پلین فیلڈ ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کا آس پاس کا علاقہ دکھاؤں گا کہ آپ کو پوری اس انٹرنس سے وہاں تک، یہ میں آپ کو ادھر سے گلی میں سے لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کو کچھ زیادہ سجایا ہوا ہے۔ کیا کریں اب ساری وقت سیاست پاکستان کی ایک گندی سیاست ہے۔ پاکستان ہمارے ملک میں ہم کیا کریں، بس ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ یا دیکھیے آپ نے لوگوں نے کتنے خوبصورت یہاں پہ یہ بنائے ہوئے ہیں ماؤنٹین، اور گھروں کو سجایا ہوا ہے لیکن خوبصورت، اور لال اور رنگ برنگی جو لائٹس لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ، بہت زبردست لوگ، اور بہت سارے گھروں کو بہت خوبصورت سجایا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو یہاں پہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میں ساتھ ساتھ اپنی پولیٹکس پہ ہی بات کروں گا۔ تو اب ہمارے عمران خان کی پولیٹکس اب جسے کہتے ہیں کہ ایک بند گلی میں پہنچ گئی ہے آخری وقتوں میں، اور عمران خان صاحب جو ہے نا بہت پریشر کے اندر ہے، کیونکہ ہماری پولیٹکس 70-75 سال سے ہمیشہ جو ہے نا یہ غلاموں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور غلام جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے غلام تو غلام ہوتا ہے، غلام تو غلام کی اولاد بھی غلام، اور غلام کی نسلیں غلام رہتی ہے۔ تو ہم جو اب مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے لیے، اگر وہ ہم نے غلامی کا لبادہ اوڑھ ہی لیا ہے اپنا، اور ہماری نسلیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس غلامی سے نکالنے کے لیے بہت سارے علماء دین بھیجے بر صغیر کے اندر، اور اس کو مینس یہ بابا فرید الدین گنج شکر اور جتنے ملتان کے جتنے بھی عالم لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے داتا گنج بخش، یہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہدایت دے کے بھیجا ان کو کچھ قوم کو درست کرنے کے لیے۔ مگر جو ہے نا یہ قوم کی اپنی ہی ایک ان کے خون کے اندر جو ہے نا وہ جینز میں شامل ہو گیا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نہیں صحیح کر سکا، نہیں کر سکتا۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح کر سکتا ہے، مگر اس کے بھی اپنے کام ہیں، کچھ اندازے ہیں، تو وہ اس کو کرتے۔ اور تو یہ جو لوگ یہاں کا رہنے والے ہیں، ان کو اب کیا کہوں میں کہ اس غداری کی چادر کو اتار پھینکنا پڑے گا، ورنہ تو جو ہے نا یہ ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہ کمیونٹی سینٹر، اس کا ہال ہے، پورا برف پہ ڈھکا ہوا ہے۔ یہ مین روڈ پہ میرے جو نا یہ لبرٹی ویو، یہ یہاں کی مین روڈ پہ لوگوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے۔ یہ پونڈ ہے، پونڈ پہ فریز ہوا ہے پونڈ، اس کے آس پاس جو گھر ہے وہ بھی بڑے جو انجوائے کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنے گھر خوبصورت بنائے ہوئے ہیں۔ اس کوئی پولیس والا نہ آ جائے سامنے تو پھر وہ مسئلہ کرے گا، لیکن یہاں بھی گھر لوگوں نے بڑے خوبصورتی سے سجائے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرف بھی میں دونوں طرف کیمرے گھما رہا ہوں اپنے موبائل فونز کو، آپ لوگ دیکھیں کتنی سجاوٹ ہے یہاں پہ نیو ایئر کی اور کرسمس کی۔ تو اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن جو ہماری آپ دیکھیں کہ جی اب جو عمران خان کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ چودھریز نے پریشان کیا ہوا ہے، اور میرے خیال سے اگر یہ بات ابھی نہیں بھی بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اسمبلیوں سے نکل جائے گا باہر،
اگر یہ چودھری اسمبلی نہیں توڑنے پر راضی ہوں گے. کیونکہ کل سنا ہے کہ اسپیشل مینس ابھی جو ہمارے پاس تو رات ہو رہی ہے، آپ کے پاس جو صبح ہو گئی ہے، تو یہ پچھلی صبح جمعے کی دن تھا، وہ اس کے اندر جو ہے نا چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی نا وہ عمران خان سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشل میٹنگ کے لیے جو نا ان کو بلوایا گیا اسلام آباد، اور وہ ایک بڑی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے گئے ہیں. تو اب بہت عام مطلب اہم شخصیت جو ہے وہ ISI چیف ہے، آرمی چیف تو نہیں ہے، وہ بہت اہم شخصیت، وہ ISI چیف ہے، اور ریٹائرڈ باجوہ صاحب ہیں، ان کے سسر ہیں. تو آپ لوگوں کو تو سب کو پتہ ہے کہ ان کے سسر جو نا کس قبیلے سے ہیں باجوہ صاحب کے. تو وہ ایک بڑا لمبا مطلب ہے کہ گیم چل رہا ہے، اور وہ ان سب کو اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے اب کہ اگر عمران خان اگر نیکسٹ میں آ جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کسی صورت میں اس کو آنے نہیں دیں گے، کیونکہ انکل سیم نہیں چاہتا اس کو. تو انکل سیم کا وہ ابھی آپ کو پتہ ہے، انکل سیم کا ایک اور بھی بندہ آیا تھا، مل کے گیا، اور انکل سیم کا ایک بہت بڑا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو کہ بڑا مشہور ہے اپنے کام دھندوں کے اندر، اسی قسم کے RCO کے اندر بہت مشہور ہے. وہ وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر ہی ہیں. تو دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے. اور میرے سامنے ہی پولیس والا آ گیا ہے، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے لگ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے لائٹیں جل رہی ہیں، اور اس میں جو ہے نا اب گاڑیاں کھڑی ہیں پولیس. میں تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو نیچے کر رہا ہوں، موبائل فون کو الاؤ نہیں ہے، پکڑ دے گا تو مجھے $200 کا جرمانہ کر دے گا یہ. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ منظور الہی صاحب پرویز الہی صاحب اسلام آباد گئے، اس کی کوئی آؤٹ پٹ آیا نہیں ہے. لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ ٹائمنگ کا پتہ نہیں چلا. تو شام کی خبر تھی کہ وہ گئے، لیکن یہ کہ رات گئے مونس الہی نے اور ان کے بھائی حسین الہی نے عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی ہے. اب لوگ جتنے منہ اپنی اتنی باتیں کر رہے ہیں، اور خواہ کا ہم کیوں کسی کی نیت پہ شک کریں. اور ہوپ فلی تو جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ مستقبل، ان کا مستقبل، سیاسی مستقبل قاف لیگ کا وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ووٹ پڑے گا عمران خان کو. اب لوگ وہ باتیں بنا رہے ہیں کہ جی وہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ 20 سیٹیں MPA کی دی جائیں اگلے الیکشن میں، اور 10 سیٹیں MNA کی دی جائیں، سمجھے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہے نا اس پہ راضی ہو گئے. اور دوسری طرف یہ تو پولیٹکس چلتی رہے گی. اب میں پلین فیلڈ ڈاؤن ٹاؤن میں آ گیا ہوں، تو یہاں میں آپ کو پلین فیلڈ ڈاؤن ٹاؤن کی خوبصورتی دکھاتا ہوں، کس طریقے سے دن سے یہ اس کو انہوں نے تھینکس گیونگ سے شاید سجایا ہوا ہے، بلکہ 10 دن ہی مہینہ ہونے کو آیا. اور یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ خوبصورتی سے انہوں نے انٹرسٹ اس کی بنائی. یہ پوری روڈ جو ہے چھوٹا سا ڈاؤن ٹاؤن ہے، چھوٹا سا، تو یہ انہوں نے اس کے اوپر بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کی لائٹنگ آپ دیکھیں، چاروں طرف شاپس ہیں، بار ہے، نائٹ کلب ہے چھوٹے چھوٹے سے، لیکن ایک بڑا خوبصورت انہوں نے یہاں پہ اس کی لائٹنگ کی ہوئی ہے. اور تو ابھی ہم اسٹاپ سائن پہ رک رہے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے. ہمارے ملک کی حالات بہت خراب ہے. آپ کے پاس منسٹری آف ڈیفنس کو دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے. آپ صرف وہ جو $7.25 بلین پڑے ہوئے ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے دوستوں ممالک کے رکھائے ہوئے ڈالر ہیں، جس میں 3 ارب جو ہے نا وہ سعودی عرب کا ہے، 2 ارب چائنا کے ہیں، اور 1 بلین جو ہے نا UAE کا ہے، جس کو آپ یوز نہیں کر سکتے. تو وہ تو صرف نمائش کے ہیں، سمجھے نا. تو ابھی اور باقی ڈالر کو انہوں نے اس لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ میں جو 200 سے کم لے کر آؤں گا ڈالر کو، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. امپورٹ بند ہے، ایکسپورٹ بند ہے، سمجھے. اور میرے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اچھا پہلے ہم تمام پاکستانی جو ہے وہ جب بھی کچھ ہوتا تھا
کوئی پرابلم ہوتی تھی، ملک کی حالات خراب ہوتے تھے ہم فوراً فوج کی طرف دیکھتے تھے کہ فوج کچھ انٹریکشن کرے گی، ایکشن کرے گی بیچ کے اندر، اور کوئی سیاسی گورنمنٹ کو سمجھائے گی اور ان کو پھر یا تو چینج کرتے تھے یا وہ لے کے آتے تھے. لیکن اب اس دور میں پتہ چلا کہ یہ صرف ساری حرکتیں ہیں، سارے کام ہیں تو وہ تو اس کمپنی سرکار کی ہے پیچھے سے. وہی پہلے بھی ڈوریاں ہلاتے تھے، ہر 3 سال کے بعد جو ہے نا حکومت توڑ دی. حکومت کبھی 52(8) بھی بنا لی اپنے لیے، کبھی کچھ کر لیا اور کبھی کچھ کر لیا. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بس اپنا رحم فرمائے سب پر اور کرے. یہ ہمارے پاس اس کی لائبریری ہے ڈاؤن ٹاؤن کی، یہ بڑا خوبصورت انہوں نے سجایا ہوا، میں آپ کو دکھا نہیں سکا اس کو. تو بہرحال تو یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو تو اب سچویشن یہ ہے کہ ابھی میں کل سن رہا تھا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز جو ہے، امپورٹرز جو ہے، ایکسپورٹرز جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری جو ہم نے را مٹیریل منگایا ہوا ہے کاٹن بیلز، وہ ریلیز ہی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایل سی نہیں کھول رہے، دے رہے ایل سی ریلیز نہیں کر رہے. ایل سی پیسہ ہے نہیں گورنمنٹ کے پاس. باہر جو ہے نا وہ جو ڈالر ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اوپن مارکیٹ کے اندر، اور اوپن مارکیٹ میں 250 سے لے کے 270 کی کال ہے. 250 سے 270 میں ڈالر بک رہا ہے. اور یہ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں نے گوگل پہ پڑھا تھا کسی میں کہ پاکستان کے اندر اگر یہی حالات رہے تو دسمبر کے اینڈ میں ڈالر 270 سے اوپر چلا جائے گا. تو یہ کب تک روکیں گے؟ یہ پریشان ہے، بری طریقے سے پریشان ہے، اور یہ ہر چیز کا الزام عمران خان کو دے رہے ہیں. لیکن عوام اب سمجھدار ہو گئی ہے، عوام سمجھ گئی ہے کہ کیا ڈرامہ کیا ہے، کون اس کو لوٹ رہا ہے، کون جو ہے پاگل بنا رہا ہے ہمارے کو. تو اب دیکھیں ان کے پاس نہ اسلحہ خریدنے کا، اسلحہ کی مینٹیننس کے لیے پرچیز کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے. ڈالر تو بالکل ختم ہے. تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. ایک آدھ دن کے اندر آج عمران خان صاحب نے جو سیٹرڈے کے اندر جو انہوں نے لاہور میں جلسہ بلایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا یا اسمبلیوں میں آگے کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. تو میری اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں، اور اگر پسند آئے میری ویڈیو تو اس کو سبسکرائب کریں.